آج کا جو میرا لیسن ہے، جو ٹاپک ہے، جو سبق ہے، اس کا موضوع ہے احسان فراموشی۔ تو ایک حقائق کے ذریعے آپ کو یہ موضوع سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنے منہ زور گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سوار تھا، سفر کر رہا تھا۔ اچانک ہوا یہ کہ جو گھوڑا تھا وہ بھدکا۔ جب گھوڑا بھدکا نا تو بادشاہ منہ کے بل نیچے گر پڑا اور اس کی گردن کے جو مورے تھے ان کا مسئلہ بن گیا۔ اب بادشاہ سلامت سے نہ ہلا جاتا تھا، نہ بیٹھا صحیح طریقے سے جاتا تھا، نہ کھڑا ہوا جاتا تھا۔ بادشاہ بڑی تکلیف میں تھا، اور جو شاہی طبیب تھے، ظاہری بات ہے بادشاہ تھا اور اس کے پاس طبیب تھے، اور معمولی طبیب بھی نہیں تھے، نامور ترین طبیب بادشاہ نے رکھے ہوئے تھے۔ اور اب بادشاہ سلامت کے جو طبیب تھے انہوں نے دن رات جہاں فشانی کے ساتھ جو ہے وہ محنت کی اور بادشاہ کا جو علاج تھا اس کا سلسلہ کار کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ بادشاہ کا علاج نہ ہو سکا اور بادشاہ کو آرام نہ آیا۔ بادشاہ بڑی تکلیف میں تھا۔ سبب یہ بنا کہ یونان سے ایک حکیم آیا اور اس کو پتہ چلا اور بادشاہ کو بھی پتہ چلا، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس نے اب محنت کی اور جو بادشاہ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ بادشاہ کا علاج بڑے سلیقے اور طریقے کے ساتھ اس نے کیا۔ بہت بڑا احسان تھا جو بادشاہ پر اس نے کر دیا کہ بادشاہ اتنا زیادہ تکلیف میں تھا کہ شاہی جو حکامات تھے ان سے بھی علاج بن نہ پایا، طبیب جواب دے گئے، لیکن اب یونان سے جو حکیم آیا تھا اس نے بادشاہ کا کامیاب ترین علاج کر دیا۔ دوستو اب ظاہری بات ہے اس کا دیش الگ تھا، اس نے واپس جانا تھا۔ وہ حکیم تو واپس چلا گیا۔ جب حکیم واپس چلا گیا تو کچھ عرصے کے بعد اسے پھر آنا ہوا۔ اس نے سوچا کہ چلو بادشاہ کو سلام کر لیتے ہیں۔ اب بادشاہ کے پاس جب وہ سلام کرنے کے لیے گیا تو بادشاہ نے کوئی التفات اس کے ساتھ نہ کیا، کوئی آؤ بھگت نہ کی۔ گویا کہ جو بادشاہ تھا وہ احسان فراموشی کرنے لگا۔ بادشاہ نے اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا، اسے کوئی جو ہے وہ عزت عطا نہ کی کہ آخر بادشاہ کا علاج کیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہر بندہ اس چیز کی طلب کرتا ہے۔ اب حکیم کے ذہن میں آیا کہ آخر یہ ہونا تو نہیں تھا چاہیے۔ حکیم جب دربار سے باہر آیا تو وہاں پر ایک جو بادشاہ کا مصاحب تھا وہ بیٹھا تھا، غلام بیٹھا تھا بادشاہ کا۔ اس نے کہا تمہیں یہ بیج دیتا ہوں اور یہ بیج تم نے بادشاہ تک پہنچانے ہیں۔ اسے کہنا کہ یہ یونانی حکیم نے دیے ہیں، یونانی حکیم نے یہ بیج دیے ہیں، اور طریقہ استعمال بھی بتا دیا اور لمبے چوڑے فوائد بھی بتا دیے، اور کہا کہ یہ دہکتے جو کوئلے ہوں گے نا ان پر ان بیجوں کو رکھنا ہے، اور پھر بادشاہ دھونی لے ان کی اور بادشاہ کو آرام آ جائے گا، بادشاہ کو اتنے زیادہ فائدے ہو جائیں گے اور بادشاہ کو اس کا فائدے ہوں گے۔ اب وہ جو نوکر تھا بادشاہ کا وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے کہا یونانی حکیم نے یہ فوائد بتائے، یہ دھونی لینے کے، یہ بیج ہیں، ان کی دھونی سے یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ بادشاہ نے دہکتے کوئلے منگوائے اور دہکتے کوئلے منگوا کے نا اب دھونی لینے لگا بادشاہ۔ جب دھونی لی تو وہی جو بادشاہ کو چھینک آئی، زور سے چھینک آئی بادشاہ کو، اور چھینک آنے کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بادشاہ کو پرانا جو مسئلہ تھا موروں کا وہی بادشاہ کو گردن کا مسئلہ بن گیا۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی، جو ہے پیچھے جو ہے وہ گھوڑے والے بندے دوڑائے اور سوار دوڑائے، لیکن وہ حکیم ملا نہ، اور ساری عمر بادشاہ نے اسی بیماری میں نکال دی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب احسان فراموشی کرو گے نا تو پھر ساری عمر بیماریوں میں رہنا پڑے گا، پھر ساری عمر تنگیوں میں رہنا پڑے گا، پھر مشقتوں میں رہنا پڑے گا، اور اگر اپنے طبیب کے ساتھ پنگا لوگے نا تو پھر کبھی صحت نہیں پا سکتے، کبھی تمہیں صحت نصیب نہیں ہو سکتی۔
اور احسان فراموش جو بندہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی کمینہ ہے، اور جو کمینہ ہوتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے لعنتی کوئی نہیں ہوتا۔ احسان فراموشی کی جو زندگی ہے وہ زندگی کوئی نہیں، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے احسان فراموشی، اور اللہ کریم کبھی بھی اس بندے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے جو کمینے ہیں نا وہ کبھی بھلائی نہیں پا سکتے۔ احسان فراموش کمینہ ہوتا ہے، اور جو کمینے ہیں وہ کبھی بھلائی نہیں پا سکتے۔ احسان فراموشی سے بچیے، اور جو اپنے محسن ہیں نا ان کے احسانات کو کبھی مت بھلائیے، اور جو محسن کے احسان کو بھلاتا ہے نا وہ کامیابی کی کاف کو نہیں پا سکتا۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر